السلام علیکم ایوری ون۔ ہم سچ ستارے، پہلا باب۔ جو انسان اپنی ماضی کی غلطیوں کو معاف کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا وہ ہمیشہ خلا میں پھنسا رہتا ہے۔ ایسے ہی خلا میں رمیسا فرقان پھنسی ہوئی تھی۔ کہنے کو تو صرف 4 سال گزرے تھے، مگر رمیسا کے 26 سالہ جسم میں جیسے 70 سالہ بوڑھی بیوہ کی روح آ بسی تھی، جس نے جوانی میں ہی بیوگی دیکھ لی ہو اور پھر ساری عمر موت کے انتظار میں گزار دی ہو، جو اس کو جنت میں اپنے شریک حیات سے ملوا دے۔ مگر رمیسا کی زندگی میں ایسی کوئی آس نہ تھی۔ اس کی روح تو کسی بنجارے کی مانند اپنی نوجوانی کے دنوں میں ایک در سے دوسرے در پر بھٹک کر اب تھک کر رمیسا کے جسم میں ٹھہر گئی تھی۔ وہ ایسے ٹھہری تھی کہ اب ایک مشینی پروسیس تھا جو اس کو چلائے جا رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اسی مشینی پروسیس کے تحت اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر ایک ہاتھ سے پرنٹر کو سنبھالے اس نے دوسرے ہاتھ سے کی لاک میں چابی کو گھما کر دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہو کر اس نے دونوں ہاتھوں سے پرنٹر کو سنبھالا اور پیروں کی ٹوہ سے دروازہ بند کیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی گھٹن کی مخصوص بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، وہ بو جو بند کھڑکیوں والے گھر میں رچ بس جاتی ہے، اور مکین کو اس بو کا اس وقت احساس ہوتا ہے جب وہ باہر کی کھلی فضا سے گھر دوبارہ لوٹتے ہیں۔ اس گھر کے مکینوں نے کھڑکیاں کب کی کھولنا چھوڑ دی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ٹی وی لاؤنج سے منسلک کچن کے کاؤنٹر پر ٹیک اوے کے خالی ڈبے رمیسا کا منہ چڑھا رہے تھے۔ کچن کے سنک میں جھوٹے برتن پڑے ہوئے تھے اور اس کے پانی کھلا ہوا تھا۔ رمیسا اس پانی کو نظر انداز کر کے اندر کمرے میں چلے جانا چاہتی تھی، مگر اس گھر میں رہنے والے 3 نفوس میں سے صرف وہی تھی جو 24 گھنٹے گھر پر گزارتی تھی۔ پانی ختم ہو جاتا تو اس کو ہی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس نے ایک گہری سانس بھر کر پرنٹر لاؤنج میں پڑی شیشے کی میز پر رکھا اور جا کر نل بند کر کے دوبارہ پرنٹر اٹھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پرنٹر کو اس نے میز پر رکھ کر اپنے کمپیوٹر سے اٹیچ کیا اور سب سے پہلے اپنی ای میل چیک کی۔ اس کی پرانے کلائنٹ کی جس کے ساتھ اس نے پہلے بھی کام کیا تھا کی ای میل آئی ہوئی تھی، جو کہ اس خلاصے پر مشتمل تھی کہ وہ اپنے پرانے ناول کی کامیابی کے بعد رمیسا کو اپنے نئے ناول کے لیے ہائر کرنا چاہتی تھی۔ اس کی کلائنٹ اس وقت آن لائن ہی تھی۔ رمیسا کے ہاتھ کی بورڈ پر تھر تھر آئے۔ کچھ دیر میں ساری تفصیلات کے ساتھ رمیسا کے پاس اپنا نیا پروجیکٹ تھا، جس کی قیمت اس کے پچھلے پروجیکٹ سے دگنی تھی، مگر اس کے دل میں نہ اس پروجیکٹ کی خوشی تھی اور نہ اپنی کامیابی کا امتنان۔ ایک حسرت تھی، ایک ناکامی کا احساس سا تھا۔ اس نے ایک حسرت بھری نگاہ اپنے بیڈ کے پاس پڑے کارڈ بورڈ کے ڈبے پر ڈالی، جس میں اس نے اپنے خواب قید کر کے رکھے دیے تھے اور کبھی دوبارہ پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ اس نے کلائنٹ کے میسیجز کو ایک بار پھر سے ریویو کیا۔ اس بار کا ناول فیری ٹیل کی تھیم پر ہوگا، مگر ہم نے ہیرو کو پرفیکٹ نہیں بنانا ہے، ہم نے اس کو ناقابل محبت دکھانا ہے۔ دوسری طرف ہماری ہیروئن بھی بھٹکی ہوئی روح ہوگی، یہی ان دونوں کا قرض ہوگا جو ایک دوسرے کی محبت پا کر ٹوٹے گا۔ رمیسا نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، پھر کھول کر اپنے اسکیچ بک اور گریفائٹ پینسل لے کر بیٹھ گئی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی کسی ناول یا کہانی پر کام کرنے سے پہلے اس کے کرداروں اور کہانی کی سیٹنگ کی تصویریں ضرور بناتی تھی، تاکہ کہانی اس کے دماغ میں واضح ہو جائے۔ یہی اس کے کام کرنے کا طریقہ تھا۔ کلائنٹ کہانی کی سیٹنگ ایک محل میں دکھانا چاہتی تھی، ایسا محل جو کہ شاندار بھی ہو مگر جس سے وحشت ٹپکتی ہو، کسی خوفناک فلم کی بھوتیا حویلی کی طرح نہیں۔ رمیسا نے سر جھٹکا۔ کسی مضبوط قلعے کی طرح جس کے دل کے دروازے بند ہو۔ اس نے اس طرح کا محل پہلے بھی بنایا تھا، اس لیے ذہن کے پردے پر ابھی بھی وہ تصویر نقش تھی۔ اس نے پینسل کی مدد سے تصویر کھینچنا شروع کی۔ وہ درمیان میں کئی بار رک کر آنکھیں بند کرتی اور پھر اپنی تصور کی آنکھ سے محل کو دیکھ کر پھر سے اپنے اسکیچ میں محو ہو جاتی۔ آہستہ آہستہ کر کے وہ مینار تیار کرنے لگی۔ ستون سے پھر چبوتروں پر آئی اور داخلی دروازے کے ساتھ اس کو منسلک کیا۔ اس آہنی دروازے کو اس نے نہر کے ساتھ منسلک کیا اور محل کے آس پاس گھنے درختوں والا جنگل۔ اس نے محل کے میناروں کی چوٹیاں سنہری رکھی، جس کی دیواریں سطح پر آتے آتے سرمئی ہو گئی تھیں۔ جہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچ پاتی تھی، وہاں پر سب اسکائی نے اپنا بسیرا کیا ہوا تھا۔ محل کی تصویر مکمل ہوئی تو اس نے اسکیچ بک کا نیا صفحہ موڑا۔ وہ ہیروئن سے پہلے ہیرو کو بناتی تھی۔ رومانٹک ناول زیادہ تر خواتین کی مخلوق پڑھتی تھی اور وہ جانتی
جانتی تھی کہ اگر آپ نے ہیرو کو ایسا بنایا جو نوجوان خواتین کے دل کے تار چھیڑ دے تو آدھی کامیابی آپ کے سر ہو جاتی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کلائنٹ کی ہدایت ذہن میں دہرائی۔ ہم نے ہیرو کو ناقابل محبت دکھانا ہے۔ ایسی کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کو ناقابل محبت بنا دے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ آپ کی ذات کی تاریکیاں، اس نے اندر سے جواب دیا۔ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پھر سے کورے کاغذ پر رنگ بکھیرنے لگے۔ وہ عام طور پر بلیک اینڈ وائٹ کے بجائے کلر پینسل استعمال کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ خاکہ تیار کرنے کے بعد رنگوں کا استعمال کرنے لگی۔ سنہری رنگت، بھورے بال، کسی راجکمار کی سی ناک اور آنکھوں اور کانوں کے درمیان بائیں گال پر انگلی جتنا سیاہ تیل۔ آنکھوں پر وہ سب سے زیادہ اپنا وقت صرف کرتی تھی۔ آنکھیں جو روح کی کھڑکیاں ہوتی ہیں وہی اندر کی تاریکیاں ظاہر کرتی ہیں۔ لمبی پلکوں والی سیاہ ترین گہری آنکھیں جو آپ کی طرف دیکھے تو آپ کے اندر کے سارے راز پڑھ ڈالے۔ اسکیچ مکمل کر کے رمیسا نے جب اپنا شاہکار دیکھا تو اس کو اپنی ریڑھ کی ہڈی کے اندر تک جھنجھناہٹ محسوس ہوئی۔ ان آنکھوں کو کبھی اس نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے اسکیچ بک کا وہ صفحہ پھاڑا اور بے دلی سے اس کو مروڑ کر ردی کی ٹوکری میں اچھال دیا، مگر نشانہ غلط ہونے کی بنا پر وہ لڑک کر باہر آ گیا۔ جب وہ دوبارہ ہیرو کی تصویر کو کاغذ پر اتارنے لگی تو صرف چہرے کے خاکے کے علاوہ کچھ تیار نہ کر سکی۔ کافی دیر تک چاہ کر بھی اس کے تصور میں کوئی تصویر آ کر نہ دی تو اس نے اسکیچ بک کو اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ مسلسل 4 گھنٹوں سے کام کر رہی تھی۔ اب کام چھوڑا تو بھوک نے ایک دم حملہ کر دیا۔ اس وقت تک اس کے والدین اپنے اپنے کمروں میں جا چکے ہوتے تھے، اس لیے ان کا سامنا ہونے کا اس کو خوف نہ تھا۔ وہ دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھی۔ اس گھر میں کھانا بنانے کا کوئی رواج تو نہیں تھا، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ شاید فریج سے مل بھی جائے۔ بہت تلاش بسیار کے بعد اس نے فروزن پیزا کا ڈبہ فریج سے باہر نکالا اور مائکرو ویو میں گرم کرنے رکھ دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر دوبارہ اس نے اسکیچ بک سنبھالی اور ایک بار پھر سے ہیرو کی تصویر کو کاغذ پر اتارنے لگی۔ پھر جب ان سیاہ آنکھوں کے علاوہ کوئی تصویر اس کے ذہن میں کے پردے پر نہ آئی تو اس نے ہار مان کر اسکیچ بک بند کر کے بیڈ پر سیدھا ہو کر لیٹ گئی۔ اس کے بوجھل دماغ پر نیند کو حاوی ہونے میں چند لمحے لگے تھے، وہ چند لمحے جس میں وہ کسی اور ہی دنیا کی باسی بننے والی تھی۔ اس چیز سے بے خبر کہ ردی کی ٹوکری کے باہر وہ سیاہ آنکھیں اس مڑے ترے اسکیچ بک کے اندر سے جھانک رہی تھی۔ وہ سنہری دھوپ جیسا محل تھا جس کے مینار آسمان کو چھوتے تھے، جس کے چاروں طرف گھنے درختوں کا سایہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس محل کی بیرونی دیواریں سنہری دھوپ سے سرما کی شام کسی رنگت اختیار کر گئی تھی جس میں آکاش بیلوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اس محل کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے ہزاروں سالوں سے اس میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ اس وقت وہ اس محل کے سیاہ آئینی دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس نے دروازے کو دیکھ کر اپنے آپ سے پوچھا۔ جیسے اس محل کی دیواروں کو آکاش بیلوں نے گھیرا ہوا تھا ویسے ہی اس کے دروازے پر نامعلوم بیلوں اور سورج مکھی کے پھولوں کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ رمیسا کو یہ نقش و نگار بنانا یاد نہ تھا۔ اس نے ان نقش و نگار پر ہاتھ پھیرے تو اس کے ہاتھ کی جنبش سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس کے سامنے سفید اور سیاہ سنگ مرمر کا فرش تھا، ایسے جیسے شطرنج کی بساط بچھی ہو۔ وہ اس پر چل کر آگے بڑھی تو حال کمرے کے بیچوں بیچ جامنی مخملی قالین بچھا تھا، اس پر فرنیچر کے نام پر صرف سنہری تخت رکھا ہوا تھا۔ سامنے کی طرف 2 اطراف سے سیڑھیاں نکلتی تھی جو دوسری منزل کی طرف جاتی تھی۔ اس نے آس پاس گھوم کر دیکھا۔ دیواروں پر منقش پردے آویزاں تھے جس کا اصل رنگ رنگ برنگے پھولوں نے چھپایا ہوا تھا۔ دیواریں اونچی تھیں اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2 پٹ کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ ہر کھڑکی کے درمیان ایک مشعل جل رہی تھی۔ چھت پر فانوس لٹک رہا تھا جو کسی پرانے درخت کی طرح اپنی شاخیں پھیلائے ہوئے تھا اور اس کی ہر شاخ پر پھولوں کے بجائے دیے جلے ہوئے تھے۔ اس نے آس پاس گھوم کر دیکھا تو وہاں کسی ذی روح کا شائبہ تک نہ تھا۔ باہر سے آتے پرندوں اور پانی کے شور کے علاوہ کوئی آواز اس محل کی دیواروں سے نہیں ٹکرا رہی تھی۔ کیا اتنے بڑے محل میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا؟ عام طور پر ایسی حالت میں کوئی بھی انسان گھبرا جاتا ہے، مگر ایسی گھبراہٹ اس کے وجود کا حصہ نہ تھی۔ وہ ادیبہ تھی، فنکار تھی، آرٹسٹ تھی۔ اس نے اپنے وجود کے اندر اتنی دنیائیں بسائی ہوئی تھی کہ اس کو ایک خواب میں آتی نئی دنیا پریشان نہیں کر رہی تھی۔ اس نے بچپن سے ہی وہ تصوراتی دنیا میں پناہ لی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ حقیقی دنیا سے کٹتی جا رہی تھی۔ لوگوں سے بھاگنے والی رمیسا کے لیے ایک اجنبی محل میں کچھ لمحے دنیا سے کٹ کر گزارنا اتنا بھیانک نہ تھا۔ جب اس نے پورے حال کمرے کو چھان مارا
تو ہار مان کر سنہری تخت پر بیٹھ گئی، پھر چونک کر اٹھ گئی۔ اپنے آس پاس کے منظر میں محو ہو کر اس نے خود پر بلکہ اپنے لباس پر تو غور کیا ہی نہ تھا۔ وہ اس وقت ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں تھی جس کا دامن اس کے پیروں کو چھو رہا تھا۔ اس نے آئینے کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کو اس کی جھلک اپنے سامنے بنے کمرے کے اندر سے نظر آئی۔ وہ اپنا لباس سنبھالے تیزی سے دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر داخل ہو گئی۔ اس کمرے میں صرف ایک آئینہ نہ تھا بلکہ ہر طرف آئینے ہی آئینے تھے، سنہری آئینے، چاندی کے فریم میں سجے آئینے، لکڑی کے نقش و نگار سے منقش آئینے۔ ہر آئینے میں اس کا عکس تھا۔ کبھی وہ اپنی زندگی میں ہر جگہ اس طرح چھا جانا چاہتی تھی، مگر اس خواہش کی اس نے بڑی بھاری قیمت چکائی تھی۔ اب اس خواب میں ہر آئینے میں اس کے عکس کی اس کو کیا قیمت چکانی ہوگی۔ وہ سامنے قد آدم آئینے میں اپنا وجود دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی اور سارے خیالات ذہن سے چٹک دیے۔ وہ اس وقت فیروزی رنگ کی میکسی میں ملبوس تھی۔ اس ریشم کے تار سے بنے ہوئے لباس پر اس کے بائیں کندھے پر چاندی کے تاروں سے پھول بوٹے کڑے ہوئے تھے۔ باقی کا لباس سادہ تھا۔ اس کے دونوں آستین کسی چمگادڑ کے پروں کی طرح پھیلے ہوئے تھے جو کہ اگر وہ بازی اٹھاتی تو اس کی نوکیں اس کی کمر تک آتی تھیں۔ قدیم زمانے کا وہ محل جو اس کے دل کی طرح خالی تھا، اور وہ کسی زمانے کی شہزادی کے لباس میں اس محل میں قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ بھلا اس سے بڑھ کر بھی کوئی دلچسپ خواب ہو سکتا تھا۔ وہ اپنے دونوں بازو پروں کی طرح پھیلا کر آئینے کے سامنے گول گھوم گئی۔ اپنی سرمستی کے عالم میں اس نے دو آنکھوں کو اپنے اوپر محسوس نہیں کیا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اس آواز پر چونک کر رکی۔ اس کی نگاہوں نے مقابل کو تلاش کیا تو اس کی نگاہیں کھنی پلکوں سے سجی گہری سیاہ آنکھوں پر آ کر رک گئی۔